سورۃ الدہر یہ سورت مدنی ہے، اور بعض نے اس کو مکی بھی لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں جمہور کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی آخری 10 آیات جو ہیں وہ مکی ہیں۔ تو اس لیے کچھ قرآن پاک میں اس کو سورت مکی لکھا گیا ہے، اور کچھ قرآن پاک میں اس کو سورت مدنی لکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، جو انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات کی چیزوں کو نہ بھی اگر غور و فکر کرے تو اس کو اپنے آپ میں ہی غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ جیسے آگے صورت آئے گی انفطار، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان کس چیز نے تجھ کو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کی ذات وہ جس نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یا پیدا کرنے کے دوران تجھے ٹھیک ٹھاک اور درست بھی کیا، یعنی تیرے اعضاء مکمل بنائے۔ تو اس لیے انسان کو صرف اپنے آپ پہ انسان غور کر لے تو اس کو اللہ پتہ چل سکتا ہے، اگر کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی جو حالت گزری ہے نا، جو ایک نطفے سے انسان پیدا ہوا ہے، تو پھر اس میں جو مراحل گزرے ہیں 9 ماہ اس کے، تو وہ قابل زبان ہی نہیں ہے، یعنی اس پر زبان پہ تذکرہ کرنا ہی مناسب نہیں ہے کہ انسان کو اگر اس کی فطرت یاد کرائی جائے گا تو اپنی فطرت تو یاد کر، تو کیا چیز تھا، تو تجھے کیا سے کیا اللہ نے بنا دیا۔ تو اب یہ جو اس کی حالتیں ہیں نا وہ زبان پہ قابل بیان ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے مراحل سے تجھے پیدا کر دیا ہے، تو کیا اب اللہ کے آگے مشکل ہو گیا، یا اب تو بڑا ہو گیا تو اب تو اکڑنا شروع کر دیا ہے، اترانا شروع کر دیا، اب تو کہتا ہے کون اللہ؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار اس کی اپنی تخلیق کے بارے میں آگاہ کیا، تو اس پہ ہی غور کر لیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تو اپنی اصل ہی دیکھ لیں، یا لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ فلاں وقت ایسے ہوتے تھے، آج ان کے پاس پیسہ آ گیا، یا آج اولاد ہے، یا فلاں چیز ہے، تو آج یہ کیا بن گیا؟ پہلا اپنا ماضی یاد کر جب تم فلاں ہوتا تھا۔ تو ویسے تو ہوتے سب انسان اسی طرح تھے نا۔ آج چلو جو شہری لوگ ہیں یا جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے بچے چلو ہو جائیں گے سمجھیں، باقی ان کا بھی اگر پیچھا توڑ جو ہے مکمل بایو ڈاٹا جو ہے ان کا کھولا جائے تو ان کے اجداد بھی وہی تھے۔ وہ تو آگے چلو نسل در نسل چلتا آگے اللہ نے کچھ دے دیا، باقی شروع میں ہر انسان کا وہی ہے جو اس کا اصل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں انسان کو اس کی اصلیت دکھائی ہے، سمجھایا ہے، اس کو بتایا کہ تو اصل کیا تھا، تو اس کے بعد کیا تو بنا یا ہم نے تجھے بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنمائی کے لیے اس کو دونوں راہ دکھائے ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ تو ان دونوں راستوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کا انتظام فرمایا، کتابوں کا انتظام فرمایا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذرائع اور اسباب پیدا کر دیے تاکہ کل قیامت کو کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے مجھے تو کسی نے سیدھا راستہ ہی نہیں بتایا، مجھے نہ تو کسی نے غلط راستے سے روکا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا قیامت تک کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، یعنی اس اپنی کتاب مقدس کے ذریعے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، سوچے گا، اس کو دونوں راستے پر کا پتہ چل جائے گا، اور جو نہیں سمجھے گا اس کے لیے پھر اللہ نے جو انجام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جو سمجھ جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو انعامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کو، ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، جنت میں جو نعمتیں ملنی ہیں ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی انسان پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کو یہ قابل ذکر بھی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، ہم اس کو آزماتے ہیں یا آزمائیں گے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے بنا دیا اس کو سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راہ دکھا دی
اب تو اب خود شکر گزار بن جا یا ناشکرہ بن جا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلہ مارنے والی بھڑکنے والی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی دونوں مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، ماں باپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ نہیں ہے کہ اس کو ملے جلے نطفے کو وہیں ٹھہر رکھ دیا، اگر وہیں رہتا تو سڑ جل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سائڈیں تبدیل کرتے رہے اور اس کو الٹ پلٹ کرتے رہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، پہلے جمع ہوا خون بنایا، پھر ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے گوشت بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جس سے چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ کبھی بیٹا ماں پہ ہوتا ہے، کبھی بیٹا اولاد جو ہوتی ہے ماں پہ ہوتی ہے، کبھی باپ پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ نے فرمایا اگر باپ کا نطفہ غالب ہو تو پھر بیٹا باپ پہ ہوتا ہے، اگر ماں کا ہو تو پھر ماں پہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ہوتے ہیں جو نانکے کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی دادکے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ایک ہی ماں باپ ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں لیکن ایک دوسرے سے ان کی شکل و صورتیں نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدرت، اپنی قدرت کے ساتھ انسان کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کو آزمانا ہے یا ہم اس کو آزمائیں گے۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، یعنی اس میں آزمائش ہی آزمائش ہے، اس میں اچھے بھی لوگوں کے لیے بھی ہے اور برے لوگوں کے بھی لیے۔ تو آگے جو ہے وہ دار الجزا ہے، یعنی ادھر جو کیا ہوگا اس کا بدلہ ادھر اس کو ملے گا۔ جو اس آزمائش میں پورا اترا ہے وہ کامیاب ہے، جو پورا نہ اترا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پھر بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔ حالانکہ سنتے دیکھتے تو جانور بھی ہیں، ان کو بھی اللہ نے کان دیے ہوئے، آنکھیں دی ہوئے ہیں، لیکن سمیع اور بصیر انسان ہے۔ یعنی جانور سنتا ہے تو سننے کے بعد وہ یہ غور نہیں کرتا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، اور دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ یہ غور نہیں کرتا کہ میں دیکھنا تو کس لیے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن انسان ہے جب سنتا ہے تو اس پہ غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے تو پھر اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اسی بنا پر انسان یہ جو چیزیں بناتا ہے یا انسان نے جو کچھ تخلیق کی ہے، تو یہ انسان کی سماعت اور بصارت کا نتیجہ ہے کہ انسان نے کسی جگہ سے سنا کہ یہ چیز ایسے بنتی ہے، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ کسی چیز کو دیکھا تو دیکھ کر ہی اس کو اندازہ لگا لے کہ یہ ایسے ایسے چیز بنے گی، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ تو جانور ہیں، سنتے ہیں، ان کو باز دو تو آ جائیں گے، دیکھیں گے تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے دیکھا کس لیے ہے، سنا کس لیے ہے، لیکن یہ انسان میں خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، تو اگر شکر گزار بننا چاہتا ہے شکر گزار بن جا، اگر نہ شکرہ بننا چاہتا ہے تو نہ شکرہ بن جا۔ لیکن جو شکر گزار بنے گا تو پھر اس کے لیے نعمتیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو اگر نہ شکرہ بنے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے تذکرہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا ہم نے پھر کافروں کے لیے یعنی زنجیریں تیار کی ہوئی ہیں اور گلے میں ان کے ڈالنے کے لیے طوق تیار کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے جس میں وہ جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔